دوستوں، خود مختاری کے اس سفر میں اب تک اسٹیمولس اینڈ ریسپانس اور لوکس آف کنٹرول کی تھیوری کے ذریعے ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم کوئی بھی عمل کیوں انجام دیتے ہیں اور ہمارا بیہیویئر کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن کے بارے میں جانیں گے۔ دوستوں، وقت، وسائل اور انرجی کے استعمال کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سرکل آف کنسرن پہ فوکس کرتے ہیں۔ سرکل آف انفلوئنس، اس میں وہ تمام باتیں آتی ہیں جن پر ہم اپنے وقت کے ذریعے سے، توانائی کے ذریعے سے یا ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے ذریعے سے اثر ڈال سکتے ہیں، اور اسے دائرہ اختیار کہتے ہیں۔ اور لوگوں کی دوسری قسم جو سرکل آف انفلوئنس کے بجائے سرکل آف کنسرن پہ فوکس کرتی ہے۔ سرکل آف کنسرن، اسے دراصل دائرہ فکر کہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جن پر ہم صرف سوچ سکتے ہیں اور ان پر غم کر سکتے ہیں اور ان کو لے کر ہم پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن اسے ہم بدل نہیں سکتے۔ مثلا کوئی بھی ایسی پریشانی آ گئی جسے آپ بدل نہیں سکتے، مثلا کوئی اپنا آپ کا گزر گیا، تو ایسے میں آپ اسے واپس تو نہیں لا سکتے۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ بدل سکتے ہیں، آپ خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو خود کو بہتر بنانا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اگر پریشان ہیں تو آپ اپنے ذہن کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو اس مصیبت کو جان سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور اس کو کیسے سولو کیا جائے، اس بات کو لے کر فکر مند ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس پر ہم وقت لگا کر یا اپنی توانائی لگا کر اس چیز کو یا سچویشن کو بدل سکیں، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں آتی ہے، یعنی ہمارے دائرے اختیار میں آتی ہے وہ چیز۔ یہیں پر دوسری قسم ان لوگوں کی جو سرکل آف کنسرن پہ فوکس کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ ایسی چیزوں پر اپنا وقت لگاتی ہے یا اپنی توانائی یا اپنی ذہنی قوتیں لگاتی ہے جس کو وہ بدل نہیں سکتے۔ مثلا ایک انسان کو کہیں جانا تھا اور جب جانے کا ٹائم آیا تو اس وقت کیا ہوا؟ بارش آ گئی۔ اب بارش کی صورت میں اس انسان کے پاس میں دو آپشن ہیں، یا تو یہ موسم کی خرابی کا رونا روئے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ چھاتے کا انتظام کرے اور اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے۔ تو دراصل یہ جو بارش کا رونا ہے، یا پھر کیا نام ہے، موسم کو لے کر پریشان رہنا ہے، یہ کیا ہے؟ فکر کرنا ہے صرف، اور اس پر جو ایکشن لینا جو اس کے اختیار میں ہے، یعنی چھاتے کا استعمال کر کے یہ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اختیار میں۔ تو سرکل آف انفلوئنس میں وہ باتیں شامل ہیں جو اختیار میں ہیں، اور جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں وہ کہاں پر؟ وہ سرکل آف کنسرن میں شامل ہیں۔ سرکل آف کنسرن میں رہنے سے ہمارے اندر بہانے بازی اور الزام تراشی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم ایکسکیوزز کرنے اور بلیم گیم کھیلنے میں بھی ماہر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جن مسائل میں بھی ہم گرفتار ہیں اس کے لیے کوئی اور ہی ذمہ دار ہے، اور ہم ان پریشانیوں کو لے کر یا کچھ نہیں کر سکتے، یا ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں اس کے لیے ہم کہیں سے قطعی طور پر بالکل بھی رسپانسبل نہیں ہیں۔ ہم بس ان پریشانیوں پر پریشان ہو سکتے ہیں، کڑ سکتے ہیں، اور اپنی مشکلات دوسروں کو بتا سکتے ہیں اور ان کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں، اور بدلے میں تھوڑی سی انہیں اداسی دے سکتے ہیں۔ اس قسم کا رویہ رکھنے والے لوگ سائیکالوجی کی اصطلاح میں یا علم نفسیات کی اصطلاح میں نیگیٹو، ریئیکٹیو یا فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ کہے جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو فکس مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے یا پھر نیگیٹو یا ریئیکٹیو پیپل کہا جاتا ہے۔ وہیں پر ہم اسے اگر کہتے ہیں آسان بھاشا میں مانیں تو یہ لوگ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں۔ ان کے بلیف بڑے پکے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی یا جو بھی سچویشن اس وقت چل رہی ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے،
اس کے بدلاؤ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، بس اس پر رویا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں پر دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرتی ہے، یعنی اپنے دائرہ اختیار پر فوکس کرتی ہے۔ مثلا جب تمام کا تمام میڈیا گلوبل وارمنگ کا رو رہا ہوتا ہے اور پولیٹیشینز اس پہ بیان در بیان دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں لوگوں کی ایک قسم جو سرکل آف کنسرن پہ فوکس کرتی ہے وہ اس بات پر اپنا ٹائم سرو کرتی ہے اور اس پر بات چیت کرتی رہتی ہے اور بحث بازی میں مبتلا رہتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور یہ گلوبل وارمنگ کے لیے کہتے ہیں بڑھتی آبادی ذمہ دار ہے یا یہ ذمہ دار ہے، یا پھر جو ٹیکنالوجی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب ان لوگوں کی ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرتے ہیں، یعنی دائرہ اختیار پر فوکس کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ اگر بڑھ رہی ہے حقیقتاً، تو ایسے میں یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دائرے اختیار میں آتی ہیں، یہاں پر کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے قدم ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ مثلا ہم ایک پیڑ لگا سکتے ہیں، کیونکہ گرینری کی کمی کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم اپنا ایک پودا لگا سکتے ہیں، تھوڑا سا ہی صحیح لیکن ایک بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش کے اس پہ اثر رکھتے ہیں۔ ہم ظاہر سی بات ہے ایک انسان پوری دنیا کو نہیں بدل سکتا، لیکن وہی انسان اپنے گھر کے یا آپ آس پاس کے ایریاز کو تو تھوڑا سا انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ علمی قابلیت رکھتے ہیں یا لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو آپ اپنی تحریر کے ذریعے سے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ آپ کے دائرے اختیار میں آ رہی ہے یہ چیز۔ لیکن وہیں پر صرف رونے اگر بیٹھ جاتے ہیں آپ، یہ کیا ہے کہ آپ سرکل آف کنسرن پہ فوکس کر رہے ہیں۔ تو سرکل آف انفلوئنس میں رہنے سے آپ رسپانسیبل بنتے ہیں، اکاؤنٹیبل بنتے ہیں اور اپنی کامیابی کے لیے ایک ذمہ دار انسان بنتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب تک کہ آپ اپنی لائف کا چارج اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے ہیں تب تک کہ آپ رسپانسیبل نہیں بنتے اور تب تک آپ خود مختار بھی نہیں بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو خود مختار بننا ہے تو آپ کو ذمہ دار بننا ہوگا، آپ کو اپنی رسپانسبلٹی کو پہچاننا ہوگا اور اپنی لائف کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ لوگ میڈیا کیا کہتی ہے، لوگ کس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں، اس بات سے پرے ہٹ کے یا اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے دائرے اختیار میں کیا ہے، آپ کی پرائیورٹیز کے اکارڈنگ کون سی چیز ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن دراصل یہ بہت بڑا کوئی موضوع نہیں ہے، اس میں صرف دو باتیں جاننے کی ہیں، وہ یہ کہ آپ ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے، آپ سرکل آف کنسرن پہ فوکس کر رہے ہیں، سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ اور جب آپ ایسی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جو آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو گیا تو آپ وہاں پر ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں جو آپ نہیں بدل سکتے، یعنی بارش ہو گئی، گرمی ہو گئی، سردی ہو گئی، یا کوئی قدرتی واقعہ رونما ہو گیا، یا کوئی ایک بڑا ایسا عمل واقع ہو گیا جس سے آپ کو پریشانی ہے لیکن آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ مثلا ملک کی پالیسی یا پورے ورلڈ آرڈر کی پالیسی، آپ یہاں پر کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، آپ صرف جس پر اختیار رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذات، تو آپ اپنی ذات کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ ایک پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کر رہے ہیں، اور پرو ایکٹیو اپروچ جب آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ خود مختاری کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو بھی معاملہ درپیش ہوتا ہے اس پر ہم تین طرح سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی تین طرح سے ہم کنٹرول رکھتے ہیں ان پریشانیوں پر۔ یا تو ہم ڈائریکٹ کنٹرول رکھتے ہیں پریشانیوں پر، یعنی کوئی ایسی چیز جیسے ہماری عادت ہو گئی، کوئی عادت اگر ہماری خراب ہے یا کوئی ایسی عادت ہے ہمارے اندر پائی جاتی جو ہماری کامیابی کے بیچ میں یا کامیابی کی راہ میں ایک حائل ہو رہی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہماری ایک ایسی پرابلم ہے جس کو ہم ڈائریکٹ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی عادت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کام کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم پڑھنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے طریقے ہیں، کون سا ٹیچر ہے جو ہمیں اچھا پڑھا سکتا ہے۔ دوسری پریشانی وہ ہوتی ہے جہاں پر ہم اس پر انڈائریکٹ کنٹرول رکھتے ہیں، یعنی ایسی سچویشن جہاں آپ پورے کے پورے مسئلے پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جس سے
وہ جو ٹیم اس پریشانی سے جوجھ رہی ہوتی ہے۔ مثلا جب آپ کسی میچ میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو سارے کے سارے پلیئر کا رول آپ اکیلے نہیں نبھا سکتے، لیکن آپ اپنے حصے کا رول نبھا سکتے ہیں وہاں پر۔ دوسرے پلیئرس کے ساتھ میں آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، کولیبوریٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں، ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ انڈائریکٹ کنٹرول رکھتے ہیں سچویشنز پہ۔ اور ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے یا پریشانی یا مسئلہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر آپ کوئی کنٹرول نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی ایک ایسا بڑا واقعہ رونما ہو گیا، قدرتی آفات آ گئی یا کچھ بھی اس قسم سے جو آپ کے دائرہ اختیار کے باہر ہے، تو ایسے میں آپ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ دوستوں، خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا خود مختاری کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خود سے روبرو ہونا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ آپ کون ہیں، کس طرح کے انسان ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے اور کن باتوں سے متاثر ہو کر آپ اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ اپنے وقت، وسائل اور انرجی کو کہاں استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ سرکل آف انفلوئنس پر فوکس کرتے ہیں یا سرکل آف کنسرن پر فوکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کون سے محرکات ہیں جو آپ کے اعمال کی انجام دہی کا سبب بنتے ہیں۔ مذکورہ تمام باتوں کا لب لباب یا ماحصل یہ ہے کہ آپ ایکسکیوزز اینڈ بلیم کے رویے سے آزاد ہو کر اپنے تمام اعمال کو شعوری اور اختیاری طور پر انجام دیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وقت والسلام، اللہ حافظ۔